ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. السلام حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات، علماء، مشائخ، سادات، بالخصوص صاحب صدر حضرت صاحبزادہ محمد جنید علوی صاحب، حضرت قبلہ صاحبزادہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب، آپ نے حضرت علامہ انعام اللہ اشرفی صاحب قبلہ کی گفتگو بھی سنی. دیگر بھی معزز علماء یہاں تشریف فرما ہے. چونکہ میرے ذمہ بات کرنا لگایا گیا ہے تو نہایت مختصر سے وقت میں چند ایک گزارشات بلکہ کوشش کروں گا. ایک ہی آنسوں میں کہہ دوں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو. آپ نے کبھی زندگی میں محسوس کیا ہوگا کہ کوئی آدمی گھر سے کسی محفل میں، کسی بزم میں، کسی تقریب میں نکلے، اچانک اسے پتہ چلے کہ میری تو ویسٹ کوٹ کا ایک بٹن ٹوٹا ہوا ہے، یا میرے گریبان سے تو ایک بٹن ٹوٹ چکا ہے. کسی کو نہیں پتا پوری محفل میں کس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، پر جس کا ٹوٹا ہے وہ بڑا پریشان ہے. اس کی ساری توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، تو یہ میرا بٹن ٹوٹ گیا. ایک ذرا سا دھبا کسی کے پیشانی پہ، تھوڑی سی مٹی لگ گئی تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ سارے اسے کہتے ہیں میاں وہ مٹی لگی ہوئی ہے، آپ مٹی صاف کر لیجیے. تھوڑے تھوڑے جو مسائل ظاہری وجود پر ہوتے ہیں نا، یعنی آپ کھانا کھا رہے تھے تو دو قطرے شوربے کے آپ کے کرتے پہ گر گئے. بھئی گر ہی جاتا ہے، انسان کے ہاتھ سے چیزیں پھسل ہی جاتی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں اب مجھے پہلے کپڑے بدلنے پڑے. آپ کسی دوست کو آپ نے دعوت دی کہ چلو ذرا میرے ساتھ کہیں جانا ہے، تو وہ جا بھی سکتا ہے، اس کے پاس وقت میں گنجائش ہے، اور یہ کہ وہ آنے جانے کے لیے سرمایہ بھی جیب میں رکھتا ہے، لیکن وہ آپ سے کہے گا کہ پہلے مجھے ذرا کپڑے بدلنے دیں. یا آپ کسی کے گھر چلے جائیں بنا بتائے اور جا کر کے آپ اس سے کہیں کہ السلام علیکم، میں آپ کا فلاں دوست آپ کا مہمان بن گیا ہوں، تو وہ کہے گا آنے سے پہلے بتانا تو تھا. بھئی آپ کوئی غریب آدمی تو نہیں، آپ کا تو فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، کشادہ گھر ہے، بیٹھنے اٹھنے کے لیے بہترین جگہ ہے، تو اس سوال کا کیا مطلب ہے کہ پہلے بتانا چاہیے تھا. تو آپ سے کہتا ہے کہ میاں میں ذرا صفائی تو کر لیتے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ذرا بھی ظاہر پہ دھبا ہو، میل کچیل ہو تو بندے کو بے چین رکھتی. بچے بھی کہتے ہیں باہر نہ جائیے گا، پہلے کپڑے بدل لیں. گھر والے بھی کہتے ہیں ذرا تبدیلی کر لیں، آپ لباس میں پھر جائیے. بس میرے دوستوں سمجھ لو، اگر ظاہر پہ تھوڑا بہت میل کچیل ہو تو بندہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن اگر میل کچیل اس کے باطن میں چڑھ جائے، دھبے روح پہ لگ جائے، اگر اس کا دل داغدار ہو جائے. ڈھیر سارے لوگ ہیں سوسائٹی میں جو کہتے ہیں سارا کچھ ہے پر میں بور رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، میرا دل نہیں لگتا، اللہ جانے کیا ہے، لیکن کسی چیز میں سکون حاصل نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دل پر کوئی دھبا لگ گیا ہے، یہ بے چین سا کر دیتا ہے، بے سکون سا کر دیتا ہے. اور بندہ مومن کا دل چونکہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس پر جب تھوڑا بہت دھبا لگتا ہے تو نہایت تکلیف پہنچاتا ہے. لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں. تو حال کیا ہے؟ ظاہر میں تو کپڑے بدل لیے، غسل کر لیا، وضو بنا لیا، تو ظاہری میل کچیل تو اتر گیا، تو باطن کا کیا کریں؟ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو محبوب ہم نے تمہیں دیے ہیں
یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہ محبوب ہم نے تمہیں دیے ہیں، یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ یہ جتنے صوفیاء کے آستانے ہیں نا، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس کریں، باطن کی پاکیزگی کریں، روح کے میل کچیل دھوئیں، اندر جو ہے اس کی صفائی کا اہتمام کریں۔ چہرے پہ کوئی داغ دھبا لگ بھی جائے نا تو کسی وقت گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل داغدار ہو جائے، حضرت سلطان صاحب نے کہا تھا دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھاڑے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز، دل ہی سیاہ ہو گیا جس کا اور باطن ہی سیاہ ہو۔ اور یہ دھبے کون سے ہوتے ہیں، ان کے نام بھی بتاتا ہوں آپ۔ حسد ایک دھبا ہے، تکبر بھی ایک دھبا ہے، عجب بھی ایک دھبا ہے۔ آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، آپ کسی سے عداوت کرتے ہیں بلا وجہ، بغیر کسی شرعی عذر کے، تو آپ کے اندر دھبا ہے، آپ بے چین ہیں، بے سکون ہیں، آپ کے اندر الجھاؤ ہے۔ ہم اگرچہ حسد کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے، لیکن ہمارے عرف میں نا پنجاب میں حاسد لوگ اس کو کہتے ہیں جو جلتا ہے، حاسد کہتے ہیں جلنے والوں کو۔ تو بتائیے جو جل رہا ہوگا وہ بیچارہ سکون پائے گا؟ جلنے کی تو جلن ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو جو حسد کر رہا ہے وہ اب بے سکون نہ رہے گا تو اور کیا کرے گا؟ تکبر بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ کسی بندے کو اس کو گمان ہو جائے نا کہ میں آپ کو بہت بڑی چیز ہوں، تو وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ سیاسی، سماجی، فلاحی اور میری طرح کے دینی روحانی لوگ بھی، ان کو اسٹیج سے نیچے بیٹھنا پڑ جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ گردن اونچی کر کر کے اسٹیج سیکرٹری کو بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں لگا میں آ بھی گیا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، تباہ کر دے۔ عزیز یاد رکھنا، یہ باطن کے جو دھبے ہیں یہ کسی اللہ والے کے حضور بیٹھ کر دھوئے جاتا ہے۔ یہ کوئی رب کا بندہ ملتا ہے جس کے پاس انسان چند گھڑیاں بیٹھتا ہے اور وہ آئینے کی طرح دیکھ کے بتاتا ہے کہ تیرے اندر یہ مسئلہ ہے، تیرے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کا علاج ہے۔ ہم نہ دل کی بیماری کو صرف وہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہی بیماری سمجھتا ہے، حالانکہ دل کی بڑی بیماری یہ ہے کہ دل بے چین ہے، بے قرار ہے، الجھا ہوا ہے، یہ پھنس گیا ہے لالچ کے پھندے میں، ہرس ہے، ہوس ہے۔ آپ دیکھیے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور اگر بھوکا ہو تو، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، ایک بھیڑیا پھر بھوکا اور تیسرا یہ کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو کریم فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتے ہیں۔ لوگ اندر سے اجڑ جاتے ہیں پورے طور پر، وہ بے آباد ہو جاتے ہیں، باطن پورا اجڑ جاتا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں مہنگی گاڑی سے اتر رہا ہوں، 10-15 لوگوں نے مجھے سلام بھی کیا ہے، وہ خود سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کارنامہ کیا ہے اور یہ بھی میرا کمال ہے اور یہاں بھی میرے ہی نام کے چرچے ہیں۔ عزیزو اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج مسئلہ یہ بن گیا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو وائرل ہو جاتی ہیں، تو ایک بات وائرل ہو گئی ہے، پیر جعلی ہے، پیر جعلی ہے، پیر جعلی ہے، وائرل ہو گئی ہے۔ چلے آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونا ہے، پیار والے لوگ ہیں آپ سارے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نیرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ تو انہوں پہلا گل ہوئی سی کہ تسا ناراض نہیں ہونا، مرید بھی کافی سارے، وہ تو مرید بھی آیا ہے کہ جناب کوئی تعویذ دے میری دکان چل جائے، مرید بھی آیا ہے کہ جناب آپ کو ایسا کریں کہ بعد دنیا میں میرا نام ہو جائے۔ سینکڑوں سال پہلے حضرت سلطان صاحب نے رو کے کہا تھا رب دا تعلق کوئی نہیں ملیا،
تے جو ملے ہے طالب زردہ ہوں، یہ تو دنیا مانگنے آئے. ہم چاہتے تھے کوئی اللہ کا قرب مانگ، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا. تے جو ملے ہے طالب زردہ ہوں. تو حضور رب کیسے ملتا ہے؟ فرمایا کیتی ہے جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا. فنا کر دی اپنی ذات، نہ حسد ہے نہ تکبر ہے نہ غرور ہے، اسی مرن تو پہلو مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہے. او دوستو کبھی آؤ تو صحیح، وہ والا سودا مانگو نا جو فقیر دینا چاہتا ہے، وہ والی بات کرو نا جو وہ بانٹنا چاہتا ہے. وہ باطن کا فیض جس سے جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا لگتا ہے. گر توبہ نہ کرے دوسرا گناہ کر لے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے. گر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کر لے تو تیسرا دھبا. فرمایا ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر بڑے بڑے بزرگوں کی باتوں میں معاذ اللہ انہیں تاثیر نظر نہیں آتی، پھر دلائل کے انبار بھی ہدایت کا رستہ نہیں کھولتے. اپنے دل کا خیال کرو، اپنے دل پہ توجہ کرو. آج کل لوگ 30 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، بڑی توجہ کرتے ہیں اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کی، لیکن درویش ہمیں یہ سبق دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم نو تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. اس کی صفائی کا کوئی خیال کر، اپنے باطن پر توجہ کر. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہم کاشانہ نبوی میں حاضر تھے، حضور سید عالم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں ہم 2 لوگ بیٹھے تھے. دروازے پہ دستک ہوئی، کریم کے لمحہ مبارکہ سے بڑی انوکھی اور بڑی حسین بات ہم نے سنی. بندہ دروازے کے باہر کھڑا ہے اور حضور فرمانے لگے کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے. فرماتے ہم تو ناز کرنے لگے، کمال ہو گیا. اور بندہ جب اندر آیا نا تو بھولا بھالا سا آدمی، تازہ وضو کیا، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے، جوتے اور کچھ سامان بغل میں دبایا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بات اور کروں رک کے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو. بھولے بھالے بندے میں نے کامیاب ہوتے دیکھے ہیں. یہ جو بہت چالاک ہوتے ہیں نا، کچھ زیادہ ہی تیزیاں دکھاتے ہیں، اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے شاید بیوقوف ہے. مومن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے. اس کی فرمایا تو اس طرح ہوتا ہے جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہے، بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، چلاؤ تو چل جاتا ہے، یعنی بات مان لیتا ہے، ضدی نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے چلاک ہیں، دیکھو ہم نے شیشے میں اتار لیا. اور اب تو اتنا تیز زمانہ آ گیا، اب لوگ شیشے میں نہیں، اب تو چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا حال ہو جاتا ہے، چند منٹوں میں خستہ حالت ہوتی جا رہی. بھولا بھالا آدمی حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا، سامان ایک کونے میں رکھا، دست بوسی کی، جو عرض کرنی تھی کی، اٹھ کے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہم 2 لوگ تھے، وہ چلے گئے پر ہم ساری رات اس شخص کے مقدروں پہ ناز کرتے رہے. کیسا خوش بخت ہے جسے مدینے والے محبوب نے جنتی کہا. حضور تو مسکرا کے دیکھ لے تو بات بن گئی، اور جہاں حضور نے نام لے کے کہا. فرماتے اتفاق کی بات دیکھو، اگلا دن آیا، وہیں بیٹھے تھے، وہی مقام تھا، وہی جگہ تھی، حسن اتفاق کے دروازے پہ دستک ہوئی. کریم پھر بولے، فرمایا کھولو دروازہ، جنتی آیا. ہم سوچ ہی رہے تھے کہ شاید ایک اور کے بھاگ جاگ گئے، نصیب چمک گئے، اور یہ تو کمال ہو گئی، دروازہ کھولا، یہ تو وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا. یہ ایک بار نہیں 2 بار جنت کی بشارت. اسی طرح سادہ انداز میں وہ آیا، چند گھڑیاں رکا، اجازت لی، چلا گیا. ساری رات ناز کرتے رہے. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تیسری بار وہیں بیٹھے تھے، وہیں ہم حاضر تھے، پھر دروازے پہ دستوں کوئی. فرمایا کھولو نا دروازہ، جنتی آیا. فرماتے ہیں کمال ہو گئی، دروازہ کھولا تو وہی بھولا بھالا سا آدمی. اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، سادہ بندہ، اور کوئی بڑی پہچان نہیں بظاہر. کہتے ہیں آئے، دست بوسی کی، وہ رخصت ہو گئے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرا دل چمک رہا تھا، ناز کر رہا تھا، بار بار اس کے نصیبے کو سلامی دے رہا. وہ گئے تو میں بھی اجازت لے کے سرکار سے ان کے پیچھے ہو لیا.
اور جا کے سلام لی. میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو 3 دن کے لیے آپ کا مہمان نہ بن جاؤں. بات بڑی انوکھی تھی کہ جس آدمی کا 3 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ مہمان بن رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں غریب آدمی ہوں, کوئی زیادہ بڑی تواضع یا خدمت نہیں کر سکوں گا, ہاں جو روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا. تو حضرت عبداللہ فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے. فرماتے میں 3 دن اور 3 راتیں ان کے گھر رہا. میں جاننا چاہتا تھا کیا نیک عمل کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کی اتنے مقبول ہو گئے کہ 3 بار جنت کی بشارت. جاننا چاہتا تھا, لیکن میں دن بھر ساتھ رہتا, میں تو ان سے زیادہ صدقہ دیتا تھا, وہ تو پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتے. میں نے 3 راتیں وہاں بتائیں. حال یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے اور فجر کی نماز تک سوئے رہتے, اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھتے. ہاں جب کروٹیں لیتے تو اللہ کو یاد کرتے, اور میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. مجھے وہ کوئی چیز ملی نہیں جو میں ڈھونڈنے آیا تھا نا, جو میں پانا چاہتا تھا کہ آخر کیا کمال ہے کہ کریم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی. فرماتے میں تیسرے دن جانے لگا اجازت لے کے, تو ان کی آنکھوں میں بھی سوال تھا اور میری آنکھوں میں بھی سوال تھا کہ میں عمل ڈھونڈنے آیا تھا, ملا نہیں. فرماتے انہوں نے پوچھ لیا آپ آئے بھی رہے بھی. تو یہ لگے بات کوئی بھی نہیں تھی, اور میں کوئی ایسا ضرورت مند نہ تھا کہ آپ کے گھر رہتا, پر میں دل وہ خوش نصیب ہے جنہیں 3 مرتبہ مدینے والے محبوب نے جنتی کہا ہے. میں تلاش کرنا چاہتا تھا, میں ڈھونڈنا چاہتا تھا, میں پانا چاہتا تھا وہ کیا ہے جو آپ کے نصیب کو اتنا اونچا لے گیا. تو کہتے ہیں وہ سادہ آدمی, اس نے گردن جھکا لی اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے دیکھ تو آپ نے لیا ہی ہے, ہم جو ہیں کھلی کتاب ہیں. پھر کہنے لگے ایک بات ہے اگر کہیں تو عرض کروں. حضرت عبداللہ فرمانے لگے فرمائیے. کہنے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں نا تو سب سے پہلے اپنا دل دیکھتا ہوں. میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں عداوت کوئی نہیں, حسد کوئی نہیں, تکبر کوئی نہیں, کسی شخص کے لیے بلا وجہ میں نے بوجھ نہیں بنایا. میں ہر روز صبح اٹھ کے دل دیکھتا ہوں تو اسے صاف پاتا ہوں. جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا سمجھ لگ گئی ہے, آپ کا دل صاف ہے نا, دل صاف ہے, آپ کا دل صاف ہے تو محبوب نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم سیاسی سطح سے لے کر اپنے گھروں تک پوری طرح جل گئے ہیں حسد کی آگ میں. باپ روتا ہے کہ میرے سامنے پوتے پوتیاں اکٹھے رہے, لیکن کیا کریں, بھائیوں کی شادیوں کے بعد وہ حسد ہے, وہ عداوت ہے, وہ الجھاؤ ہے کہ اپنے اپنوں سے ملنے کو ترس جاتے ہیں. خدا را کوئی لمبے چوڑے رٹے نہیں ہمارے آپس میں, ذرا ذرا سی رنجشیں ہیں, اور یہ ہے کہ لوگ جنازے بھی قبرستانوں میں پڑھ کے اپنے گھروں میں لوٹ جاتے ہیں. تھوڑا اپنے دل کو سمجھائیے, تھوڑا غور کیجئے. ذرا ترمذی شریف کے یہ لفظ تو دیکھیے, نبی کریم نے فرمایا اے انس, اے میرے بیٹے, آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو. حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے, یہ میری سنت. اگر کسی کے ساتھ شرعی مسئلہ ہے, کسی میں بدعقیدگی آ گئی, دین کے معاملے میں کہیں کوئی ایسا کام کرتا ہے تو شرعی عذر ہے, لیکن اپنی ذات کے لیے جو ہم نے اتنے فساد کٹھے کر لیے, اتنی ساری عداوتیں پالنی ہیں, ان سے باہر آئیے. اپنی زندگی کو سادگی, عاجزی اور محبت والی بنائیے. اللہ والوں کے قریب لوگ کیوں چلے گئے تھے, کیا وجہ تھی کہ جنگلوں میں بیٹھے صوفیاء کے گرد بھی لوگوں کا رش تھا؟ اس لیے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کوئی سیاسی گروہ نہیں بناتے تھے, وہ الگ پارٹیاں ترتیب نہیں دیتے تھے, وہ کوئی اپنے نئے گروپ نہیں تیار کرتے تھے, صبح شام وہ یہ راگ نہیں الاپتے تھے کہ میرے سوا کوئی بھی نہیں. وہ تو لوگوں کو پیار بانٹتے تھے, محبت بانٹتے تھے, صفائی قلب کی بات کرتے تھے. تو یہ چونکہ انسان کا ایسا مسئلہ ہے, بندہ دوڑتا چلا جاتا ہے جہاں سے اسے اپنے دل کی تسلی کی خیرات ملے. میں اور آپ جہاں جہاں بھی بیعت ہیں, ہم اپنی خانقاہوں کے نمائندے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا میں فلاں جگہ بیعت ہوں, تو پھر آپ جتنا مرضی کہیں میں بڑا گناہگار ہوں,
پھر آپ کے گھر والے پوچھتے ہیں یہ سکھایا پیر صاحب نے، پھر سوال کرتے ہیں پڑوسی اور سوال کرتے ہیں کولیگز کہ یہ سبق دیتے ہیں تمہیں تمہارے مشائخ۔ جب کہیں اپنی نسبت کا اظہار کرنا تو پھر اپنے آستانے کا پاس اور لحاظ بھی کرنا، پھر یہ اس نسبت کا خیال بھی کرنا کہیں ایسا نہ ہو میری اور آپ کی وجہ سے کوئی کسی بڑے کو معاذ اللہ بات کرے۔ پھر ہمیں سوچ کے چلنا ہے، سمجھ کے پاؤں اٹھانا ہے، اپنے لفظوں جملوں پر پابندی لگانی ہے، اس لیے کہ میں تو کچھ بھی نہیں پر میرے پیچھے نسبت بہت بڑی ہے نا، مجھے ذرا خیال کرنا، مجھے کوئی کسی کا کہہ کے بلاتا ہے، وہ جو کسی کا کہلاتا ہو تو پھر مجھے اس کی لاج کا پورے طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزاں نہ آوے، ہو من فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ آخر دعوت تمام دوست احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب